من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون آمنا بالله صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قلبي اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعلني إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں پیارے پیارے بچے، ابھی آپ حضرات نے 17 بچوں کی حفظ کی تجوید سماعت فرمائی. دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا انعام ہے اور یہ خاص فضل جن بندوں پر ہوتا ہے انہیں اس دولت سے نوازنے. بہت سے لوگ، بہت سے بچے حفظ کی شروعات میں آتے ہیں، بہت سے بچے گاؤں دیہات سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ حفظ کی تکمیل نہیں کر پاتے. ایسے ہی اور پیچھے جائیں گے اگر تو مدرسوں کا رخ کرنے والے جو طلبہ ہیں، جو بچے ہیں، وہ ہماری آبادی میں 5%، 3% جو بچے ہوتے ہیں وہی مدارس کا رخ کرتے ہیں، ورنہ 95% بچے دوسری جگہوں کی طرف رخ کرتے ہیں، دوسری طرف جاتے ہیں. یہ رپورٹ ہماری حکومت کی صدر کمیٹی کی رپورٹ بھی ہے کہ طلبہ یا مدارس میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ 3 سے 4% ہی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کا رخ تو پہلے سے مختصر ہوتا ہے، پھر ان میں سے بھی جو ہے جو ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل و انعام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ نعمت نوازتے ہیں. ورنہ بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں، کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، انہیں یہ نعمت نہیں مل پاتی. تو جنہیں نعمت ملی ہوئی ہے انہیں اس نعمت کا استحضار ہونا چاہیے. جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دولت سے نوازا ہے ان بچوں کو، اور اس سے پہلے والی مجلس میں کافی بچے حافظ ہوئے تھے اور دیگر جو بچے حافظ بن گئے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، سب کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے کے لیے منتخب فرمایا ہے یا منتخب ہو گئے یا اس کے لیے محنت کرنے والے ہیں. اس لیے عموماً ماحول کچھ ایسا ہے
کہ ہمارے بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کی طبیعت کچھ چھوٹی ہو جاتی ہے، حوصلہ کم ہو جاتا ہے، اس میں غلطیاں ہماری بھی ہیں، ماحول کی بھی ہے، گھر میں رہنے والوں کی بھی ہے، گھر کے بڑوں کی بھی ہے۔ اس لیے کہ ایک بچہ کالج میں پڑھتا ہے تو اس کا تمام طرح کا خیال ہوتا ہے، ایک بچہ حفظ پڑھتا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کو یوں ہی دھکا دے کے بھیج دیا جاتا ہے، جاؤ چلے جاؤ، اگلی مرتبہ آنا تو پھر دیکھ لیں گے۔ اور جو بچے کالجز وغیرہ میں، اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں، ان کی صفائی سب ٹائی مائی پینٹ بوسٹ سب اے ٹو زیڈ صحیح کیا جاتا ہے۔ مدارس میں اب تھوڑا تبدیلی آئی ہے، لیکن اس سلسلے میں کمیاں ہماری طرف سے بہت رہتی ہیں۔ تو اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ بچوں کے حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں، بچے کے حوصلے پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے گھر کے لوگ بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ بچوں کے حوصلوں پر کوئی ہمارا قول، کوئی ہماری بات ایسی نہ ہو کہ ان کے حوصلے پہ اثر پڑے۔ ایسے ہی جو طلبہ مدرسوں میں آتے ہیں، جو بچے حفظ کر رہے ہیں، حافظ بنے ہوئے، انہیں بھی یہ بات انہیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا تعریف سے اور خیال کر لینے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اس لیے بس یکسو ہو کر ایک طرف نگاہ لگا کر اپنے علم کے حصول میں لگے رہے اور پھر آگے کی جو منازل ہیں اس کو طے کرتے ہیں۔ اور یہ چیلنج بھرا سفر ہوتا ہے، یہ پڑھنے میں بھی، پڑھ کر آنے میں بھی، پھر کام کرنے میں بھی طرح طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں لوگ کہتے رہتے ہیں، تو لوگوں کا کام ہے کہنا، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں منتخب فرمایا، ہم نے حفظ مکمل کیا، اب آگے بھی کوشش ہو کہ ہم عالم بھی بنے، آگے بھی اور مزید کوشش ہو کہ ہم علم پر عمل کرنے والے بھی بنے، اور ہمارے کسی عمل کی وجہ سے یہ بات نہ پیدا ہونے پائے کہ نہیں یہ علماء کی جماعت ہے، علماء حضرات ہیں اور ان کے قول و فعل میں بڑا تضاد ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں ہمارے اندر نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ ہمارے چلنے میں، ملنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لوگوں کے درمیان میں رہنے میں کہیں سے بھی شریعت کا کوئی اصول چھوٹے نہ پائے، شرعی احکامات، یا یوں کہنے کہ جو ہے حافظ اور عالم کا مرتبہ ہوتا ہے، جو اس کی شناخت ہوتی ہے، جو اس کی پہچان ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ، جو بچے حافظ ہوئے ان کے لیے یہ بات عرض کی جا رہی کہ وہ اپنے حوصلوں کو مزید مضبوط بنائیں۔ اڑان بڑی لمبی ہے، آگے تک کا سفر اور آگے جاری رکھنا ہے، اس لیے کسی چھوٹی بات پر کبھی دل پر اثر نہیں آنا چاہیے۔ یہ سوچے، یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم کون لوگ ہیں، ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں یہ آپ پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سلسلے ہی میں سے فرمایا، بقیہ اور دیگر جو کتابیں نازل ہوئی اس کے لیے اللہ نے یہ بات نہیں ارشاد فرمائی کہ ہم ان کتابوں کی حفاظت میں، ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اس سلسلے میں نہیں فرمایا، لیکن قرآن کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو حفاظت میں لگے ہوئے لوگ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ سلیکٹڈ لوگ ہوئے۔ وہ کون سے لوگ ہوئے؟ وہ سلیکٹڈ لوگ ہوئے جو اللہ کے حکم کے مطابق قرآن کی حفاظت وہ کر رہے ہیں، ان کے سینے میں قرآن نہیں ہو رہے، اس لیے اپنے حوصلے میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، جو لوگ آئے ہوئے باہر سے، ہم میں سے ہر شخص کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی عمل غیر شرعی نہ ہو۔ آج کل یہ مادے کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے اور بڑی چمک دمک کا زمانہ ہے، ہر کسی کو خیال ہوتا ہے کہ نہیں یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، ایسا بھی ہونا چاہیے اور یہ فلاں چیز بھی ہونی چاہیے، تو ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرعی اصول نہ ٹوٹنے پائے، شرعی اصول، احکام شریعت چھوٹے رہنا پائے کسی بھی وجہ سے۔ اور یہ بیماری بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ کام ہمیں کر لینا چاہیے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز ہمیں کر لینی ہی چاہیے۔ شادی بیاہ کا موقع ہو تو آپ دیکھیں کتنی خرافات آج کل ہو رہی، شادی بیاہ کے موقع پر کتنے غلط کام کیے جاتے ہیں، ہو رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، اور زوم میں کی ہے یا تو اپنا لیول مینٹین کرنا ہے، اسٹیٹس، ہم دبئی والے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری کیٹیگری ہے، اور یا اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم گاؤں میں ہیں تو ہمارا نظام نہ ہونا چاہیے۔ یہ خیال آتا ہی نہیں کہ ان چیزوں سے
احکامات شکر ہے. شادی بیاہ کا موقع ہو، تجارت کا معاملہ ہو، زراعت کا معاملہ ہو، ملازمت کا معاملہ ہے، گھریلو زندگی ہے، خارجی زندگی ہے، بھائی ایسا نہیں ہے کہ شریعت کسی ایسی چیز سے منع کرتی ہو جس میں آپ کو آرام اور سہولت ہو. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. شریعت تو عین سہولت پہنچاتی ہے. شریعت عین سہولت پہنچاتی ہے. اور شرعی کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے شریعت کا جو ہمیں تکلیف میں ڈالے. ہر حکم میں ہمیں سہولت پہنچانے کے لیے ہوا. مثال طور پر شادی لے لیں. شادی بیاہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں کہ یہ شادی ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو وہ شادی بیاہ سے کتنے پاک اور اچھے رشتے پیدا ہوتے ہیں. شادی بیاہ نہ ہوتے ہیں آپ ایک دوسرے سے جھگڑا ہو جائے گا. نہیں جھگڑا ہو جائے گا. کوئی کسی کی ادائی ہوئی تو وہ اس کی خاطر ہوگی، اس کی خاطر دوسرے حساب سے ہوگی. لیکن نکاح ہوا باقاعدہ، اب اس کی خاطر ہو گئی، وہ پوپا ہو گیا کسی کا خالی ہو گیا. یہ شریعت کسی کا نام ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم جو یورپ نے چھوڑ دیا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ دوست والا، تو بھائی وہ تو جھگڑا ہی پیدا ہوگا. تو اس میں انسانیت کی بقا نہیں ہے. تو ایسے ہی دیگر تمام چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے. تمام چیزوں کو آپ اسی پیمانے پہ ڈال کر دیکھیں. کوئی بھی شریعت کا حکم ایسا نہیں ہے جو ہمیں تکلیف پہ ڈالنے والا ہو. اس لیے ہم میں سے شخص جو گھر کے لوگ آئے ہیں ان سے یہ بات کرنے کی جا رہی بھائی ہمیں شرعی احکامات کو تحمل کرنا چاہیے. خوشی ہو، غمی ہو، کوئی بھی موقع ہو. ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع پر تمام اعمال کیے، صحابہ کے درمیان کیے گئے، حدیث میں لکھے ہوئے علماء سے آپ معلوم ہے. غم کا اور ماحول جب کبھی کسی وقت غم ہوا تو اس پر بھی تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں محفوظ ہے. آپ علماء سے معلوم کریں. ہر چیز تو ہمیں عملی طور پر ملی ہوئی ہے. نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ملی ہوئی ہے. ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنانا چاہیے. آپ کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. اور کوئی الگ سے اپنے اوپر لیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک لیبل لگاؤ گا بس وہی بہت ہے. محمد محمدیہ کا لیبل لگاؤ وہ کافی ہے ہمارے لیے، دنیا میں بھی کر آخرت میں بھی. تو یہ دوسری بات تھی کہ ہم میں سے ہر شخص کو شرعی احکامات کا خیال رکھنا چاہیے. ہم چاہے کہیں بھی چلے گئے ہوں، ہم کہیں پر بھی ترقی کر کے کیسے بھی مناصب ہم نے حاصل کر لی ہوں، پھر بھی ہم نے سے ہر شخص کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ ایک شریعت کے مطابق زندگی گزارے. اور کوئی بھی موقع ایسا جو زندگی میں پیش آئے ایسا نہ ہو کہ شرعی احکامات چھوٹتے ہوں. تو پہلی بات سے جو حافظ ہوئے جو حفظ کر رہے انہیں اپنے حوصلوں کو مزید بلند کرنا چاہیے. دوسری بات جو گھر کے لوگ آئے ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی ہر چیز میں شریعت کو برقرار رکھنا چاہیے. نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. آج نماز نہیں پڑھی جاتی، پوری رات موبائل چلتے ہیں، صبح سوتے ہیں اور پوری رات قوم کی فکر اڑے رہتے ہیں. رات میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سے ایک قوم کے ٹھیکیدار رہتے ہیں رات بھر. اور وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، ہر کوئی قوم کی جو ہے قوم کا درد لیے رات بھر چلتا ہے. صبح کا ایک نماز، صبح تلاوت سے آ رہی. آپ گاؤں دیہات میں ہیں، آپ دیکھیں مسجدوں میں فجر میں کتنے لوگ رہتے ہیں. یا تلاوت تو رمضان کی چیز ہو گئی، بچے کہاں تلاوت ہو پڑتی؟ فجر کے بعد نماز پڑھی تو رات بہت بڑی ہو گئی. اس لیے جو لوگ آئے بالخصوص نوجوان حضرات یہ وبا کو اپنے سر نہ باندھیں. موبائل کی آپ رپورٹ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ کتنا نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے ضرورت ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہا آپ نہ چھوڑو، ضرورت کی چیز ہے بغیر ضرورت استعمال کی جائے. آپ جو ہے ضرورت کی چیزیں استعمال کیجیے. خبر آپ کو معلوم ہونی چاہیے دنیا میں، لیکن وہ آدھا گھنٹہ دیکھ لیا آپ نے بس کافی ہے. خبر دیکھ لیا پوری رات اسی میں چلتے رہتے ہیں. اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو رات بہت بڑی ہوتی ہے. صبح اٹھ کر اب تو تہجد کی نماز بڑی آسانی سے پڑھی جائے، آپ کو بہت کھل جاتی ہے. اتنی بڑی رات ہو گئی تو بھائی ہم تو آپ سے تہجد کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے، فجر کی نماز تو پڑھی جائے بھائی.
فجر کی نماز کیا پڑھی جائے، اس کے بعد وہ صفا کی صفا ہی سے تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن کریم رمضان مبارک کے لیے خاص نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت صرف رمضان مبارک میں نہیں ہوتی، بقیہ ایام میں بھی ہوتی ہے، بقیہ ایام میں بھی کی جانی چاہیے۔ اور جو لوگ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن کریم کا جو حق ہے تلفظ کی ادائیگی ہے، جن لوگوں کو بھی اس سلسلے میں رجوع کرنا ہو تو میں تو اپنے یہاں بار بار کہتا رہتا ہوں، جو لوگ قرآن صحیح سے نہیں پڑھے ہوں تو انہیں شرمانے کی ضرورت نہیں، قرآن سیکھ لینا چاہیے۔ یہ نہیں ذہن میں بات آنی چاہیے کہ ہماری عمر ہو گئی اب قرآن ہم کہاں سیکھیں گے، نہیں، حضرات صحابہ کی عمر ہو گئی تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کی تھی 40 سال، اور صحابہ جتنے تھے وہ بھی اتنے ہی تھے۔ اور بعد میں ہمارے بزرگوں کی آپ جائیں دیکھیں، بڑی بڑی عمر کے لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہم تو ہی آپ جائیں تو بڑے بڑے عمر کے لوگ ہیں، جن لوگوں نے دیکھا وہ معلوم کیجئے گا، وہ جا کر باقاعدہ نورانی کا مشق کر کے قرآن شریف کیا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں خانقاہ میں ہے، وہاں باقاعدہ قرآن کریم مشق ہوتی ہے، پڑھائی جاتا ہے، قرآن پہلے پڑھائی جاتا ہے۔ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں انہیں کوئی شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھ لینا چاہیے، قرآن پڑھ لینا چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ نظام آپ مدد سے جائیں، آپ بھی کریں انشاءاللہ۔ لیکن غفلت پہ زندگی گزارنا یہ سمجھداروں کی بات نہیں ہے، وقت بہت قیمتی ہے اور وقت کا کوئی بھی بدل نہیں ہے، اور جو وقت کا استعمال نہیں کرتا وہ لوگ، وہ شخص، وہ فرد، وہ قوم، وہ خاندان، وہ قبیلہ کچھ نہیں کرتا۔ اور جو وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے، وقت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، وقت کے چیلنجز کو قبول کرتا ہے اور شانہ بشانہ کھڑا ہو کر کے تمام چیزوں کو ادا کرتا ہے، تو پھر وہ قوم، وہ فرد، وہ شخص، وہ گھر، وہ خاندان دنیا میں بالکل دنیاوی معاملات میں بھی تجارت میں جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ پیچھے چلے گئے، جو نئے نئی چیزیں آئیں جنہوں نے اختیار کیا ان کی تجارت، ان کی کمپنی، ان کی فرم آگے بڑھ گئی۔ ایسے ہی دین کے سلسلے میں تو آپ میں سے ہر شخص کو یہ بات غور سے سننا بھی چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے کہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جن لوگوں کا قرآن صحیح نہ ہو وہ قرآن مشق کرتے ہیں، یہاں آنے میں شرط لگتی ہے، کہنے میں شرط لگتی ہے، شرط نہیں کرنی چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر کو دکھانے میں شرط کوئی کرتا ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے کیسے بتائیں فلاں جگہ آپ کو تکلیف ہے، وہاں تو باقاعدہ کھول کے دکھا دیتے ہیں، کوئی کہیں سے تھوڑا سا بھی خیال کرتا ہے، سوچتے ہیں جسم کا علاج اسی میں، ہماری باڈی کا علاج کیا ہے، اسی میں ڈاکٹر کو ضرور دکھایا جائے اور اپنی پوری بیماری بتا دی جائے، یا شرم کریں گے تو پھر صحت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی قرآن کریم کی تصویر، قرآن کریم کا صحیح پڑھنا، اس میں شرم کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تب پڑھ لینا چاہیے، اس کے پڑھنے کی کوئی بھی عمر نہیں، بالکل بھی نہیں عمر۔ تو کم سے کم نہ ہو یہاں آنے جانے میں، اگر حرج عظیم ہو، وقت بڑا قیمتی ہے، آپ کے پاس بہت مصروف ہے، تو اپنے محلے ہی میں امام صاحب جو ہے اس کو کہہ دیا کریں کہ 5 منٹ آپ ہمیں صبح یا شام دے دیں، روز آنا آپ ایک سنت چھوٹی والی جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کی مشق لیں، تو قرآن تو صحیح ہو جائے گا۔ وقت تو بڑی تیزی سے گزر رہا، اس لیے ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے دینی احکامات کو مقدم رکھنا، قرآن کریم کو پڑھنا، اور قرآن کریم اگر نہ پڑھے ہو تو پڑھنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے بالکل شرم نہیں کرنا چاہیے۔ نماز 5 وقت کی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور یہ راتوں میں جو موبائل لگا ہوا ہے اسے تھوڑا کم کیا جائے۔ آپ چلائیے، ہم منع نہیں کرتے ہیں، بالکل منع نہیں کریں گے، لیکن اس کو ایک وقت اس کا استعمال کا وقت متعین، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بس، اس کے بعد پھر اس پہ لگا رہے ہیں، پوری بات کریں۔ اور وہ گروپ چلتا ہے، وہ گروپ میں لوگ ایک دوسرے کو جواب کہیں دن ہے کہیں رات ہے، کوئی خالی ہے، آپ تو مصروف ہو گئے، آپ تو اپنے وقت کی قدر کرو، لیکن اسی میں ایک دوسرے کے سوال، ایک دوسرے کے جواب اپنے وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ اور بوڑھے لوگوں کو کیا حال کرتے ہیں، خبر سب کا، اس پہ سب کا مصروف ہونے والا کام ہے، موبائل میں سب کی مصروفیت ہے۔ بوڑھے لوگ کیا کرتے ہیں، خبر دیکھ، پورے دن خبر کرنے لگے جو ہے وہ پورے دن اور رات ہم خبر سنتے ہیں، اور بڑا کم رہتا ہے نماز کا وقت گزرتا ہے، ہم کو بتاؤ یہ کم سے ارے نماز پڑھتے ہیں
کسی بات کا غم ہوتا، کوئی حال کہہ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جاتے، نماز پڑھتے، اللہ سے دعا مانگتے، یہ خبر دیکھ دیکھ کر کیوں اپنے کو پریشان کرتے؟ اور یہ جتنی خبریں موبائل پر دکھائی جاتی ہیں وہ سب غلط ہوتی ہیں، آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ ایک بس مثال ہے جو بات کروں، جب وہ پچھلے 3 سال پہلے جو وہ قانون پاس ہوا تھا جو اس میں جو ہے ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ مجھے نیند نہیں آتی اور میں بہت بے چین ہوں، ایسا لگتا ہے کہ چھت سے کود جاؤں گا، میں کیا وجہ ہوگی، کیا ہوگا، مجھے ملک سے نکال دیا جائے گا۔ دوسری بات ملک کیسے نکال دیا جائے گا، کیسے سوچ لیا آپ نے؟ وہ خبر دیکھ لیا، ہم کو خبر تھا آج کے بعد خبر دیکھنا نہیں، اسلائی کارٹون کرتے تھے تو کاٹ لگا ہم نے کہا خبر دیکھنا نہیں، موبائل چھوئیے گا نہیں۔ ایک مہینہ جو خبر وغیرہ دیکھنا بند کیا تب جا کر چھت سے کودنے والا خیال نہیں ہوں، تو یہ جو اس میں دیکھتے دیکھتے وہ آپ کو ذہنی طور پر بیمار کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا یہ ان کا نظام ہے، سامنے والے کو مرعوب کر لینا۔ آپ کی قوت جو ہے، دفاع کی قوت جو ہے، کھڑے ہونے کی قوت جو ہے، اس کو مار دینا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور دشمن اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک خبر آتی ہے، ہم فوراً اپنے تمام لوگوں کو یہ دیکھی ہو گیا کہ کچھ بھی مت دیجیے کسی کو، بالکل نہ دکھائیے، نہ دیکھیے نہ دکھائیے، اور کہیں کچھ ہونے والا نہیں، سب سیاسی کام رہتا ہے، سیاسی حربہ رہتا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ بس اس میں مجھ کو بات نہیں کرنی، ہمیں اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنا، نماز کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، زندگی کے جتنے بھی کام ہیں سب میں شریعت کو مقدم کرنا، اور اس دنیا سے آخرت بنانے کی فکر کرنا، اور اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنا۔ آخری بات، اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں فکر مند ہونا، اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں فکر مند ہونا۔ آئے دن یہ خبر بنتی رہتی ہے کہ بڑا بچی فلاں کے ساتھ، فلاں بچہ فلاں کے ساتھ، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچے، اپنے بچیوں، اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں کے سلسلے میں ایک دم سے غافل ہیں۔ بہت ہوا نام لکھا دیا گیا، بچہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، بچیاں پہنچ رہی ہیں کہ نہیں پہنچ رہی ہیں، اسکول پہنچ رہی ہیں کہ کہیں وہ گھومنے جا رہی ہیں، کسی کو خیال نہیں ہے۔ بچیاں کہیں گھر سے نکل گئی، ایک مرتبہ بھی نگرانی کی ضرورت نہیں لگتی۔ بھائی بچیوں کو تعلیم دی جائے، بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے، لیکن ان کی نگرانی بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ گاہے بگاہے ان کی تعلیم گاہ جانا چاہیے، جو کالج میں، جو اسکول میں ہمارا بچہ پڑھ رہا، ہماری بچی پڑھ رہی، ہماری بہن پڑھ رہی، اس جگہ جا کے دیکھنا چاہیے، وہاں بے پردگی تو نہیں ہے، وہاں پر باہر کے لوگوں کا آنا جانا تو نہیں ہے، غیروں سے اس کا ملنا جلنا تو نہیں ہے، باہر جگہوں پر اس کا گھومنا تو نہیں ہو سکتا۔ ان سب چیزوں کو وقتاً فوقتاً جا کے دیکھنا چاہیے، ایک دن میں بگاڑ نہیں آتا۔ ہماری لاپرواہیاں ہیں 90%، 90% کیا ہے؟ ہماری لاپرواہیاں۔ اس لیے جو گھر کے ذمہ دار لوگ آئے ہیں وہ بھی، اور اپنے دوست احباب اور رشتے داروں کو بھی یہ بات بتائیے گا ضرور کہ بچوں کے فکر، تعلیم کی فکر تو کرنی ہی کرنی ہے، ساتھ میں ان کی تربیت اور ان کی نگرانی بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے وہ کالج اور اسکول جہاں بچے اور بچیاں ہماری پڑھ رہی ہیں، ان کالجز کی بھی نگرانی ہونی چاہیے۔ اس کالج میں، ان اسکولوں میں باہر سے لوگوں کا تو آنا جانا نہیں، یا وہ طلبہ اور طالبان اسکول اور کالج سے باہر نکلنے کا بھی ان کا کوئی روک ٹوک کا ایسا نظام نہیں ہے کہ بچے نکل جاتے ہیں، معلوم دینا چاہیے، اور کبھی کبھی خود جا کر وہاں ملنا چاہیے کہ جا کر معلوم کرے پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، حاضری ہوئی میرا حاضری، اس سلسلے میں لاپرواہی اچھی بات ہے۔ ورنہ جو حادثات سن رہے ہیں کبھی کبھی وہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں ہر ضلع میں، ہر بازار میں، ہر قصبے میں ہونے لگے۔ اسی لیے اللہ کے واسطے اپنی اگلی نسل کی فکر کی، ہمارے بڑوں نے ہماری فکر کی۔ ابھی سنا آپ نے مدرسہ بہترین کے قائم ہوئے 100 دن ہو گئے، جو 100 سال ہو گئے، تو 100 سال ہماری یہ 3 نسل پیچھے جو ہماری گزری ہے، انہوں نے ہمارے بارے میں فکر کی، اس لیے آج ہماری سب چیزیں صحیح ہیں، نماز، تلاوت، ہمارے شاعر، کچھ نہ کچھ تو موجود ہے، اور ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، جو ہم اپنی اگلی نسل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جو ہم اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بالکل بھی زیرو ہے۔ ہر کسی کو اپنا مطلب، اپنا کھانا، اپنا سونا، اور پھر بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی فکر نہیں۔ میں آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں کہ آپ سوچیے اس سے آگے کی سمجھنے کا کام نہیں، آپ اپنے بچوں، بچیوں، اپنے رشتے داروں، اپنے ملنے والے جتنے دوست آپ سب کو اس طرح توجہ دلائیے کہ بچوں کی تعلیم نہایت ضروری ہے، بچیوں کی تعلیم نہایت ضروری ہے، لیکن ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت، ان کی نگرانی
نگرانی، ان کی دیکھ ریکھ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ جو ہم لوگ اپنے کو بری رکھ کر کے سمجھتے نہیں چاہیے کہ ہمارا کام کمانا، ہم لوگ دبئی جائیں گے، سعودی جائیں گے، کماؤ میں، لیکن بچوں کی فکر کرو اور اپنے اگلی نسل کے دین کے سلسلے میں، ان کی تعلیم کے سلسلے میں فکر کریے۔ آپ جب تک فکر نہیں کیجیے گا، اگلا 50 سال ہمارا اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگلا 50 سال کب سے ہی ہوگا؟ جب آج ہم کھڑے ہوں گے۔ ہمارے بڑوں نے محنت کی، مجاہدات کی، مشقتیں اٹھائی، گانے سنے، تمام طرح کی تکلیفیں اٹھائی، آج بچے حافظ ہو رہے ہیں، آج ہم عالم ہو رہے ہیں، ہمارے ارد گرد کا ماحول بڑا حسین اور خوبصورت ہے، اسلامی ایک دم سے ماحول ہمیں ملتا ہے، اس میں ہمارا کوئی کام تھوڑی نہیں ہوا، ہم نے کون سی محنت کی؟ اب ہماری محنت کی یہ اوقات جو ہے ہماری محنت کے اوقات ہے، یہ وقت اب ہمیں محنت کرنا ہے تاکہ اگلی نسل جو 20 سال کے بعد پیدا ہوگی، جو بچے ابھی پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہونا چاہتے ہیں، ان کی فکر اگر ابھی سے ہم اگر اوڑھیں گے تو وہ بچے پھر اچھے ایک مسلمان بنیں گے، اور نیا جو نظام ہے اس نئے نظام میں جا کر وہ فکر، اور نہیں تو نہیں ہے تو نہیں چلی رہا ہے۔ اب فکر ہے، ایک تو گھر کی فکر، دوسرے ہر شخص کو اپنی لیاقت، اپنی صلاحیت کے وقت محنت کرنی چاہیے۔ آپ پڑھا نہیں سکتے تو آپ عوام کو اس سلسلے میں بتا سکتے ہیں کہ چوراہوں پہ بیٹھتے ہو آپ، جو بازاروں میں بیٹھتے ہو آپ، جو بیٹھنے مجلسیں لگتی ہیں آپ کی رات میں، یا گروپ جو چلتا ہے، اس میں کم سے کم 2-4 لفظ لکھو کہ ہمیں اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کی فکر ہونی چاہیے، ان کے آنے جانے پہ نگاہ ہونی چاہیے، اسکول پہنچنے پہ نگاہ ہونی چاہیے۔ اتنا تو کر سکتے نہیں کر سکتے، اتنا کرنا چاہیے۔ خود اس سلسلے میں بہت ہی چاق چوبند بنے، اور اپنے بچوں کے سلسلے میں یعنی خود بنے اور اپنے ملنے جلنے والے رشتے دار، دوست، احباب سب کو توجہ دیں، باقاعدہ ایک مشن اس کو سمجھیں۔ اگر یہاں آپ غفلت میں پڑھیے گا تو اگلا 20 سال بہت ہی خراب ہوگا۔ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ ابھی کل میرے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے باہر سے، ایسی بات ہونے لگی بچیوں کے سلسلے میں، بچیوں کے لیے نظام اچھا بنایا جائے، ان کی تعلیم کے سلسلے، تعلیم تو ہو رہی ہے، جگہ اسکول کالج ہو جائے، ان کے نگرانی نہیں ہے، ان کے بے پردگی ہے، ان کے باہر سے تو کہاں جا رہے ہیں کوئی مطلب نہیں، لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ تربیت جب تک نہیں ہوگی تو نقصان بہت ہوگا۔ تو اسنانے لگے اپنے شہر کے سفر میں، وہاں تو کچھ فرق ہی نہیں رہ گیا۔ اتنا اپنی لائف اسٹائل اتنا ہائی کرتی ہیں لوگ کہ ان کو غلط کام کرنا ہی پڑتا ہے۔ کیا گھر کے لوگوں نے پہنچا دیا، لکھنؤ، دلی، بچی ہماری، بچہ ہمارا وہاں پڑھتا ہے، اب وہاں کیا کرتا ہے، کیا معلوم، اس کا روزانہ خرچہ 2000 ہے، مہینے میں 2000 خرچے بھیج رہے ہیں، تو وہ کہیں الٹا صاحب کام کرے گا، وہ کہیں سیدھا کام کر رہا ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، وہ کہیں جا رہی ہے، ان کو فکر نہیں۔ اس لیے بچیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دیکھ ریکھ، اس کے لیے ہمیں خود اپنا نظام بنانا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اب تک کتنا اچھا نظام بنا سکیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں اچھے ڈاکٹر، ماسٹر، لائر، حافظ تو بن رہے، ڈاکٹر، ماسٹر، لائر بنے اور ان کی تربیت ہو سکے۔ اور جن جگہوں پر یہ ہمارا نظام چل رہا ہو، جہاں پر آپ کے بچے بچیاں پڑھ رہے ہوں، کبھی کبھی جائیے، وہاں نگرانی کیجیے، اگر کوئی ایسی چیز دکھ رہی تو وہاں کی انتظامیہ کو ضرور بتائیے کہ بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، بچوں کے آنے جانے میں جو ہے ان کا باقاعدہ نظام ہونا چاہیے، ضرور آپ بتائیں اور اس کا خیال کریں۔ اپنے گھر کا اگر ہم حال درست کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا آج بھی اچھا ہو، ہمارا کل بھی اچھا ہو۔ اور سب سے اہم چیز جو پہلے بتائیں گے کہ ہمیں اپنے ہر کام میں دین کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم حالات کا جائزہ نہیں کریں گے، اپنے کو تیار نہیں کریں گے، تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے کو سوچنا ہوگا ہم کھڑے کہاں ہیں اور سامنے کیا کیا چیزیں ہمارے ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہے، جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور ہر وہ چیز اختیار کی جائے جس سے ہم اچھے ایک انسان کے ساتھ ساتھ اچھے مسلمان بنے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں میں ترقی کر جاتے ہیں اور دینی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، اس لیے ایک اچھے مسلمان بنتے بنتے اور دیگر چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کرم سے ہمیں سارے قصوروں کو گناہوں کو معاف فرما، ہم اس طرح کو
تعلق عطا فرما. ہمیں سے جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. بہت سے لوگوں نے جو بیمار ہیں صحت کے لیے درخواست کی ہے، اللہ سب کو خوب اچھی صحت کا توانائی عطا فرما. اللہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے پڑھنے کو قبول فرما دیجیے، ان کی محنتوں کو قبول فرما دیجیے. پڑھنے میں جو کوتاہیاں کمیاں ہوئی ہیں اور بے شک ہوئی ہوں گی، اللہ ہم لوگ ناقص ہیں کمزور ہیں، اللہ سب کو معاف فرما دیجیے. آئندہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کی فکر عطا فرما دیجیے. اللہ مالک میں فضل سے مدرسے میں خیر اور برکت عطا فرمائیے. اندر کے باہر کے شر سے حفاظت فرما دیجیے، اندر کے باہر کا خیر عطا فرما دیجیے. اللہ جو بچے یہاں پڑھنے آئے ہیں اللہ سب کو اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما دیجیے. اللہ جو مدرسے میں اسکول چل رہا ہے اس میں بھی خوب ترقی عطا فرمائیے. بچیوں کے لیے جو نظام بنایا گیا ہے اللہ خوب اچھے سے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائیے. تمام طرح کے حوادثات سے حفاظت فرما دیجیے. اللہ تمام طرح کے خراب دماغوں سے حفاظت فرما دیجیے. اللہ جو اساتذہ کرام محنت کر رہے ہیں اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما دیجیے. اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو کام کرنے والوں کو اللہ ہم سب کو اصول کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. محض اپنی رضا کے لیے اللہ ہم سب کو کام کرنے کی فکر عطا فرما دیجیے. اللہ جو بھی ہمارے اکابرین دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے. جو موجود ہے اللہ سب کے عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے. اللہ ملک میں امن و امان کی ہوائیں چلا دیجیے. اللہ یہاں کی اکثریت کو اقلیت نواز بنا دیجیے. حکومت کو بیٹھے ہوئے لوگوں کو انسانوں کے درمیان میں انصاف کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیجیے. اللہ تمام مدارس مساجد مکاتب خانقاہیں دینی جماعت کے حلقے جہاں جہاں لگتے اللہ سب کی حفاظت کے فیصلہ فرما دیجیے. اللہ علماء صلحاء اتقیاء دیندار اور قادر اللہ جو بھی جہاں جہاں پہ ہیں اللہ سب کی حفاظت کے فیصلہ فرما دیجیے. اللہ جو سیاسی مسلمان کام کرے اللہ سب کی حفاظت کے فیصلہ فرما دیجیے. اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے ان سب دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا